دی جانے والے بھائی تشریف رکھیں، ہم خطبے کا ترجمہ بیان کریں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا خطبہ ایک حدیث کے اوپر بیان کر رہا تھا کہ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یعنی کہ اس کو اسلام کے معنی میں لیا گیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور کا بچہ جانور ہی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا تم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ یعنی کہ جیسا جانور ہوتا ہے اس کا بچہ بھی وہی بن جاتا ہے، وہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح انسان کا بچہ جو ہے وہ انسان پیدا کیا جاتا ہے اور فطرت میں پیدا کیا جاتا ہے، دین کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن والدین اور دوسرے عوامل، اس کی انوائرمنٹ ہے، وہ مل جل کے اس کو یا تو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے جو اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی معرفت دے کے پیدا کیا ہے۔ اپنی معرفت یعنی کہ اپنا تعارف۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہوتا ہے اپنے رب کو، اس کی توحید کو، اس کے دین کو، اور کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے اس بات میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا جو دین اسلام کی حقیقت سے یا فطرت سے واقف نہ ہو۔ ہر بچہ حقیقت کو، یعنی جو بھی سچائی ہوتی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بھی کیونکہ اسلام عقل کے بھی موافق ہے، عقل کے مطابق ہے۔ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ اسلام حقیقت ہے اور سچائی ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اللہ یہ کہ فطرت جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہو۔ یعنی کہ جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں ارد گرد، تو کیا ہے کہ مسلسل اپنی اس ماحول میں، غلط ماحول میں رہ کے وہ فطرتیں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، وہ کرپٹ ہو چکی ہیں۔ ان کرپٹ فطرتوں کو، خراب فطرتوں کے اوپر اسلام پورا نہیں اترتا، اسلام ان کو صحیح نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید فرمان یہ ہے کہ ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں اس فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ فطرت، یہ اچھائی اور برائی کی تمیز، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، بائی برتھ رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مجوسی یا مشرک ہو۔ یہ اچھائی اور برائی کی تمیز ہر ایک شخص کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ایک بہت عظیم واقعہ ہے جس کو ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے وعدہ الست یا عہد الست، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کے بنانے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مجھ کو اور آپ کو اور آنے والی تمام نسلوں کو، ان کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ان سے نہیں کہنا چاہیے، ہم سے کہنا چاہیے۔ ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو ہم سب نے کہا قولوا بلی شہدنا، ہم بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، تو اب ایسا نہ ہو، تو اب ایسا نہ ہو کہ یوم قیامت تم ہم سے کہو کہ ہم اس بات سے غافل تھے، یعنی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ سوچیے حجت کس کے اوپر قائم ہو رہی ہے؟ ہر اس شخص پر جو کہتا ہے اللہ میرا رب نہیں ہے، جو اللہ کو رب نہیں مان رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سے اس وقت وعدہ لے لیا تھا، تم نے گواہی دی تھی، تم نے ٹیسٹیفائی کیا تھا، تم نے انگوٹھا لگایا تھا، تو اب تم قیامت کے دن آ کے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ میں اس سے غافل تھا۔
او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، یا تم یہ بھی نہ کہنا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے شرک کیا اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ان کے بعد ہم نے ان کا شرک اختیار کر لیا۔ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں اس بنا پہ جو شرک انہوں نے کیا۔ آپ سوچیے کہ ایک مشرک کا بیٹا بیٹی وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن میرے سامنے آ کے یہ مت کہہ دینا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، ہم تو مشرکوں کی اولادوں میں سے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے نہیں، ہر ایک کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ تمہارا رب کون ہے، سچا رب کون ہے، تم نے اس بات کی شہادت دی تھی۔ تو اگر مشرک سے یہ سوال ہو رہا ہے تو مسلمان سے یہ سوال کس درجے میں ہوگا کہ ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ ہمارا رب، لیکن ایک تو ہمارا زبانی اقرار ہے نا جس سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کو رب ماننا اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہ تو ہم میں سے بھی کچھ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اپنے طرف رستہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی دین کے تمام احکامات کو جانتا ہے، یہ نہیں، لیکن اللہ کی معرفت، اس کی پہچان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دنیا سے پورے چھپ کے کوئی گناہ کریں نا، اکیلے میں کوئی نہ دیکھتا ہوں میں، ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ غلط کام ہے، اور اسی طرح دنیا سے چھپ کے کوئی اچھائی کرے ہمارے اندر سے آواز آتی ہے یہ اچھا کام ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عطا کی ہے، مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی۔ تو جس طرح بچہ فطری طور پر ہر اچھی چیز کی طرف جاتا ہے، میٹھی چیز دیں گے تو منہ میں ڈالے گا، کڑوی چیز دیں گے تو تھوک دے گا، کوئی آگ کی طرف ڈالیں گے تو اس سے پیچھے ہٹے گا، اسی طرح وہ دین کو بھی حق جان کے، سچائی جان کے، اچھائی جان کے اس کی طرف جانے والا ہوتا ہے، جہاں تک کہ اس کے والدین اس کو اس سے پیچھے نہ ہٹائیں۔ تو فطرت کو جو بگاڑنے والی چیزیں ان میں کیا ہے، وہ ماحول ہے۔ اگر اب سب سے بڑا ماحول کا ذریعہ کیا ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ماحول دینا ہوتا ہے، تو اگر ہم نے اچھا ماحول دیا ہو تو بچے اچھائی کی طرف جاتے ہیں۔ تو فطرت کو بگاڑنے والی بڑی بڑی چیزوں میں یہ ہے کہ وہ ماحول یا ایسا سرپرست، ایسے والدین جو خود بگڑے ہوئے ہوں، اور پھر ہم ان کو تیار کریں کیونکہ اب انہوں نے معاشرے میں جانا ہے، سوسائٹی میں جانا ہے، اور وہاں پہ ان کا سابقہ، ان کا رابطہ ہوگا برے لوگوں سے بھی، شیاطین جن سے بھی اور شیاطین انس سے بھی، اور اسی طرح جو غلط معاشرہ ہے یا سوسائٹی ہے پوری وہ بھی انسان کو بگاڑنے کا باعث بنتی ہے۔ امام نبوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا ہر بچہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار پیدا ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا یہ کیا، جو بڑے لوگ ہیں، جو والدین ہیں، ان کے لیے کیا بات سامنے آتی ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کو جو کہ مسلمان پیدا ہوا ہے اس کو یہودی اور مجوسی اور عیسائی بنا سکتے ہیں، تو ہم جو مسلمان والدین ہیں اور ہمارے بچے مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہم انہیں اچھا مسلمان بھی بنا سکتے ہیں، یا اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے وہ برے مسلمان بن گئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت اہمیت دینی ہے، اس پہ بہت فوکس کرنا ہے، اور بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ ہم اپنی زبان سے جو کہتے رہیں گے وہ نہیں سنیں گے۔ اگر ہم کہتے رہیں تم نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن بچہ دیکھتا ہو کہ ہم والدین جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں، تو بچے کے اوپر اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا یقیناً۔ تو بچوں کی تربیت میں بھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ والدین اپنی تربیت کریں، خود دین کے اوپر نظر آئیں گے تو بچہ اس کو خود بخود اڈاپٹ کرے گا، ایبزارب کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارا کام یہ ہے ہم اپنی تربیت بھی کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اپنے معاشرے کی بھی تربیت کریں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو اللہ چاہے گا تو اچھے بچے بھی نکلتے ہیں، اور نہ کرے تو کچھ برائی بھی ان کے اندر باہر سے آ جاتی ہے، لیکن ہم سے سوال ہوگا ہماری پوری کوشش کا کہ آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین والدین بنائیں، بہترین اولادیں بنائیں، ہمیں وہ لوگ بنائیں جو اپنے بچوں کو بھی خود بھی جنت میں جانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔